اس لیے الفاظ تب تک تاثیر نہیں بن سکتے، فلسفہ تب تک احساس نہیں بن سکتا، نظریہ تب تک جسم نہیں بن سکتا جب تک وہ قربانیوں کی گھاٹی سے گزر کے، جل کے، کٹ کے، مر کے گزرا نہ ہو۔ اور بغیر استادوں کے اگر 40 پہ ہی پہنچ کے یہ گیان بانٹنا ہے لوگوں میں، تو پھر ہماری کاٹ کا کیا فائدہ؟ ہماری غلطیوں اور بربادیوں سے کیا سکھایا پھر ہم نے؟ تو فیل ہو گئے ہم کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے آج کہ میں تہاڈی گل نہیں سناں گا، میں بھی اوتھے ہی جا کے بربادی کر کے پھر آ کے میں تفکر کر کے بڑا علم و دانش دے باب قائم کروں گا، کی فائدہ پھر ساڈے علم کا؟ اس دروازے کے بعد 40-50 منٹ کے بعد میں نے بھی چلے جانا ہے، اور آپ کی بھی زندگیاں چلی جائیں گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ 40-50 منٹ گرم کرنا ہے تو ہم کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہ بتائیں نا، آسک یورسیلف، کہاں کھڑے ہو اپنی زندگی؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی جن کو کیسے قائل کرے گا تو؟ اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، کیا درد ہے، کون سے خاموشیوں کے باب قائم کیے ہیں؟ کیونکہ جب وہ کاٹ کٹ رہی ہوتی ہے نا تو یہ کائنات رسپونڈ کرتی ہے آدمی کے وجود کے اندر، یہ کائنات جواب دیتی ہے اس کی طرف سے۔ تجھے بولنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، اپنا فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی۔ جو لوگ کسی کاٹ سے گزر رہے ہوں گے، کسی سفر سے گزر رہے ہوں گے، اصولوں، قواعد اور ضابطوں کے آگے اپنے نفس کی قربانیاں دے رہے ہوں گے، کچھ بننے بنانے کے اوپر اپنے آپ کے اوپر چھرے چلائے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے، انہیں بولنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ چپڑ 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 جو زبان چل رہی ہے نا آج، وہ مان لے، وہ قبول کر لے۔ شہرت گمنامیوں کے بعد آتی ہے بچے، اور بدنامیوں کے بعد بھی، ایسے نہیں ملتی ہے کسی کو۔ اور جتنا بھاگے گا نا اس کے پیچھے، جب تک دنیا کو قائل کرتا رہے گا نا کہ مینو منو، ہے دنیا نہیں مننے گے تک، جب تک طلاق نہیں دے گا نا اس کائنات کو تو، تب تک یہ تیرے پیچھے نہیں آئے گی۔ جا لگا لے زور اپنا۔ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں، نہیں گرا سکتے اپنی دولت سے ہر انسان۔ ہاں، اگر وہ سلسلہ، وہ ترتیب، وہ اصول، وہ رگڑ، وہ کاٹ، وہ خون، وہ گرمائش سے جس دن تو گزرے گا، سفر کر کے آئیں گے لوگ تجھ سے پڑھنے کے لیے، جم غفیر ہوگا تجھے سننے کے لیے۔ جیسے ہمارے استاد جی کہتے تھے، ہمارے شیخ کہتے تھے، اینا علم پڑھی کہ جتھے تو بیٹھ جائیں اتھے جامعہ قائم ہو جائے۔ اینا پڑھ پتر، اینی محنت کر کہ تجھے اپنا علم نکالنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود آئیں تیرے پاس پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اگر میری تمہید سے آپ کا توجہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو موضوع پہ آ جاؤں میں۔ Are you all with me? مجھے تالیاں نہیں چاہیے، سیالکوٹ تو میرے باپ دادوں کا علاقہ ہے، خون اتنا ماٹھا کیسے ہو گیا؟ Are you all with me? You're still very slow right now. بہرحال آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں میں سیالکوٹ سے بلونگ کرتا ہوں؟ کیا بات ہے جی، شعبہ دا کیڑا بندہ ہے گئے تھے، ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈھکی سے ہیں، اینڈ مائی مدر بلونگ ٹو شاہپورہ، مائی نانا خواجہ محمد یوسف، اینڈ آئی لو یو سیالکوٹ۔ پوری دنیا میں جدھر بھی نام دیا ہے، یہ میرے پرکھوں کی دھرتی ہے، اٹ ول آلویز بی ان مائی ہارٹ۔
एंड आई लव यू ऑल वेरी मच। मुद्दे पे आते हैं जी, अभी तैयार हैं? हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਕਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੇਕ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਔਨ ਕਰੋ। Can you switch this on? नहीं, have to go there. Okay? चलें। इंसान को जब बनाया जा रहा था, जब इंसान की तख्लीक हो रही थी, इसका जरा वॉल्यूम बढ़ा दें जी। बड़ा अजीब एतराज़ रखा फरिश्तों ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ अल्लाह, तू बना रहा है एक ऐसी मखलूक जो दुनिया में फसाद करेगा और फसाद करेगा, खून बहाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि दुनिया में जितना भी फसाद है वो इंसान तेरे हाथ का कमाया हुआ है। तो जितनी भी करप्शन एक वजूद में मौजूद है, उसका पहला उसूल ये है, भैया ये ब्लेम गेम करना बंद कर दें। चूंकि चुनाचे अगर इफ्स एंड बट्स दैट, ये वो मेरा बाप रिस्पॉन्सिबल है, मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है, मेरा माशरा रिस्पॉन्सिबल है, मेरा शरीका रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत जिम्मेदार है, ये इस्तिलाही कुफरिया बातें तो नहीं है, मगर लुग़वी कुफरिया बातें हैं। ये कुफरिया बातें हैं, इनकारियां हैं, नाशुक्रियां हैं। ये दिस इज जस्ट अ रेड हेरिंग, इट्स टेकिंग ए स्केपगोट कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह का कुरान जब जिम्मेदारियां उठाने की बात उठाता है ना, तो कहता है फला तुलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। शैतान कहेगा आखिरत के अंदर जन्नत में जाने से पहले, मुझे मलामत ना कर, अपने नफ्स को मलामत कर। तो आज अगर जिंदगियों में मसाइल हैं, घर में मसाइल हैं, रिश्तेदारियों में मसाइल हैं, दोस्तियों में मसाइल हैं, ताल्लुकात में मसाइल हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैसा नहीं है, नाम नहीं है, कबूलियत नहीं है, अदावतें हैं, गद्दारियां हैं, बेवफाइयां हैं, लोग नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, टीम मैनेजमेंट नहीं है, बंदे नहीं हैं सारे मुनाफिक हैं, मुफाद परस्त एंड अपॉर्चुनिस्ट। कोई यहां से काट रहा है, कोई वहां से काट रहा है। ਤੁਹਾਡੀ कंट्रोल च ਨੂੰਹਾਂ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਨ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये जितने मसाइल हैं, लड़का है संजीदा नहीं, ठीए ते बिठाया काम नहीं करता पिया, बाप कमाई दिती सब बर्बाद कर देता है, कर्ज दिया लोग खा गए, भरोसा दिया खयानत कर दी, इलाके के अंदर दुश्मनियां हैं, बगावतें हैं, अदावतें हैं, रफाकतें बर्बाद हैं। अगर ये जितना भी फसाद है तुम्हारी जिंदगी, जितने भी मसाइल की तंगी है, नेगेटिविटी है, डिफेमेशन है, वो इल्म, वो वाकफियत को थोड़ा कम करो भाई, नहीं है जो हमारे पास है आपके पास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मसला ये नहीं है कि जिंदगी हमें एक दिन सिखा देगी जो हम सीखना नहीं चाहते। जिस गम ने अहले दानिश, अहले फिक्र और अहले इल्म की जान ले ली, वो है कि इंसान किस उम्र में सीखता है, जो सीखने का हक है और सीखने का महल है। इट इज द टाइम व्हेन यू लर्न। जो चैलेंज उसने दिया, अल्लाह ने इस गुस्ताखी पर भी कहा कि जाओ जन्नत, अब निकल जाओ, तुम आसमानी दुनिया में इस ग़िलाज़त के साथ नहीं रह सकते। तो इससे एक उसूल ये भी निकलता है, हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता और हर किसी के मुंह नहीं लगा जाता। ये बड़े की शान नहीं है कि वो हर किसी को जवाब दे। अगरचे जब आगे इनाद और तकब्बुर और जहलत खड़ी हो, बाब अस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसने जाते हुए भी उसने फिर बड़ा काम कर गया है।
اگر تو نے اتنی بڑی گستاخی کر ہی لی تھی اتنے بڑے علام الغیوب کے آگے، اپنے علم کے نقص اور اپنے تزکیے کی کمی اور اپنے نفس کی تقلیل کے اوپر تو قبول نہیں کر سکا اللہ کے فیصلے کو، اس کے بعد اس نے پھر چیلنج کیا اس ذات کو، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو مجھے قیامت کی صبح تک کی مہلت دے دے اللہ، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ، میں ثابت کر دوں گا نعوذ باللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ اس شرف اور ظرف کے قابل نہیں تھا جس کے لیے تو نے مجھے نیچے کر دیا۔ اور ایک جگہ پہ تو کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، تو نے پلاننگ کی ساری مجھے گمراہ کرنے کی، نعوذ باللہ۔ اللہ پر اس نے اتنا بڑا کلام کر دیا، تو اللہ کی شان کے مطابق اور ایک بڑے کی شان کے مطابق یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا کیسے بنا جائے۔ اللہ کو سمجھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بڑا کیسے بنتا ہے آدمی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیکھا اللہ سے ہی جائے گا کہ بڑے اور چھوٹے کا امتیاز کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو 3 لیولز پہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا نہیں کچھ، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی تو جواب لازم تھا، اور وہ لازم ہی تھا جب اللہ نے کہا کہ تو چیلنج کیا کرتا ہے، میں چیلنج اور بڑھاتا ہوں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی طاقتیں دیتا ہوں جو اس کے پاس تیرے خلاف نہیں ہوں گی، میں تجھے طاقتور کرتا ہوں اس کے مقابلے میں، یہ کیا تیرے مقابلے میں طاقتور ہوگا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، میں تجھے پیادوں کی فوج دیتا ہوں، میں تجھے کثرت الرجال دیتا ہوں، میں تجھے ایسی ایسی آرمیز دوں گا جو اس کے پاس نہیں ہوں گی، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور میں تجھے اس کی مال اور اولاد میں شرکت کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، ہوگی اس کی اولاد مگر تو ہوگا پیچھے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔